بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر نہایت سنجیدگی سے یہ سوچا ہے کہ وہ لمحہ کتنا پر اثر اور کیسا ہوگا جب انسان اس فانی دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے اور اس کا رابطہ اس مادی عالم سے ٹوٹ رہا ہوتا ہے؟ جب جب سانسیں آہستہ آہستہ اکھڑنے اور کمزور پڑنے لگتی ہے، جب آنکھوں کے سامنے پوری گزری ہوئی زندگی ایک فلم کی طرح چلنے لگتی ہے، جب وہ سب کچھ جس کے لیے ہم دن رات اندھا دھند بھاگتے رہے اچانک بے معنی اور ہیچ ہو جاتا ہے۔ ذرا اس منظر کا تصور کیجئے کہ ایک انسان جو کل تک اپنے گھر کا مرکز اور محور تھا، جس کے ایک اشارے سے سب کچھ چلتا تھا، آج وہ بستر پر نہایت بے بس پڑا ہے۔ نہ وہ اپنے ہاتھوں کو پوری طرح حرکت دے سکتا ہے، نہ زبان اس کا ساتھ دے رہی ہے، اور نہ وہ اپنی کوئی بات مکمل کر پا رہا ہے۔ اس کے دل کے اندر ایک عجیب سی گھبراہٹ، ایک انجانی سی کیفیت اور ایک ایسا خوف طاری ہے جو شاید اس نے اپنی پوری زندگی میں پہلے کبھی محسوس ہی نہ کیا ہو۔ کیا آپ نے کبھی گہرائی سے سوچا ہے کہ اس نازک وقت اس کے ٹوٹتے ہوئے دل میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ کیا وہ اپنے جمع کیے ہوئے مال کو یاد کر رہا ہوتا ہے؟ کیا وہ اپنے عالیشان گھر، اپنی قیمتی گاڑی اور جائیداد کو پکڑنے کی ناکام کوشش کر رہا ہوتا ہے؟ یا پھر کچھ اور ہے جو اس کے دل و دماغ کو بری طرح جکڑ لیتا ہے؟ قرآن مجید ہمیں بار بار یہ کائناتی حقیقت یاد دلاتا ہے کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں اور نہ ہی کوئی افسانہ ہے، بلکہ یہ وہ تلخ حقیقت ہے جس سے نہ کوئی جابر بادشاہ بچ سکا ہے، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی طاقتور اور نہ کوئی کمزور۔ سب کو ایک نہ ایک دن اس ناگزیر دروازے سے گزرنا ہے، اور وہ لمحہ اتنا اچانک اور غیر متوقع آتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں پاتا۔ آج ہم طویل منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں، کل کا سوچ رہے ہوتے ہیں اور آنے والے کئی سالوں کے رنگین خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ موت کو ہمارے منصوبوں اور پلاننگ سے کوئی مطلب نہیں۔ وہ نہ یہ دیکھتی ہے کہ ہم کتنے مصروف ہیں اور نہ یہ کہ ہم کتنے تیار ہیں۔ وہ بس اپنے مقررہ وقت پر آ جاتی ہے، اور جب وہ آتی ہے تو انسان کی آنکھوں سے غفلت کا ایک دبیز پردہ ہٹ جاتا ہے۔ اسے وہ سب کچھ صاف نظر آنے لگتا ہے جسے وہ زندگی بھر دانستہ نظر انداز کرتا رہا۔ اسے اپنی تمام غلطیاں یاد آنے لگتی ہے، اسے وہ لمحے یاد آنے لگتے ہیں جب وہ حق اور سچ جان کر بھی منہ موڑ گیا تھا، اسے وہ مظلوم لوگ یاد آنے لگتے ہیں جنہیں اس نے اپنی زبان یا عمل سے تکلیف دی تھی، اور اس وقت دل کے اندر ایک شدید بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک ایسی حسرت آمیز خواہش جنم لیتی ہے کہ کاش تھوڑا سا وقت مزید مل جائے، کاش ایک موقع اور مل جائے تاکہ میں واپس جا سکوں اور اپنی تمام تر کوتاہیوں کو درست کر سکوں۔ لیکن یہ اٹل حقیقت ہے کہ وہ گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ وہ لمحہ ایسا ہوتا ہے جہاں انسان چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا، پیچھے صرف پچھتاوا اور یادیں رہ جاتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو دنیا کی اصل حقیقت سمجھ آتی ہے کہ جس کے لیے وہ دوسروں سے لڑتا رہا اور جس کے لیے اس نے حلال و حرام کی تمیز تک چھوڑ دی تھی، وہ سب کچھ تو یہیں خاک میں مل جانے والا ہے،
اور وہ خود ایک ایسی ابدی جگہ جا رہا ہے جہاں صرف اس کے اعمال اس کے ساتھ ہوں گے۔ وہاں نہ کوئی مخلص دوست کام آئے گا، نہ کوئی رشتہ دار اور نہ کوئی دنیاوی تعلق، سب اپنے اپنے کام میں مگن ہوں گے، اور انسان تنہا اپنے رب کے سامنے جوابیدہ کھڑا ہوگا۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آج ہمیں یہ موقع مل جائے تو ہم کس حال میں ہوں گے؟ ہماری لرزتی زبان پر کیا ہوگا اور ہمارے دل میں کیا گزر رہی ہوگی؟ ہماری سب سے بڑی حسرت کیا ہوگی؟ ذرا رک کر سوچئے کہ ہم روزانہ کتنی فضول چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور کتنی ایسی خواہشات ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ لیکن کیا ہم نے کبھی اپنی آخرت کے بارے میں اسی سنجیدگی اور فکر مندی سے سوچا ہے؟ کیا ہم نے کبھی یہ تصور کیا ہے کہ وہ لمحہ جب ہماری آنکھیں بند ہو رہی ہوگی اور سانسیں رک رہی ہوگی، تب ہمیں سب سے زیادہ کس چیز کی فکر ہوگی؟ دنیا کی ہر متاع ایک ایک کر کے ہم سے چھن جائے گی، آوازیں مدھم پڑ جائے گی، چہرے دھندلے ہو جائیں گے، اور انسان ایک ایسی بری حقیقت کا سامنا کر رہا ہوگا جس سے وہ ہمیشہ راہ فرار اختیار کرتا رہا۔ اور اسی کٹھن لمحے دل کے اندر کچھ یادیں بہت شدت سے ابھرنے لگتی ہے، کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جو بار بار بند آنکھوں کے سامنے آتے ہیں، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کی کمی اس وقت سب سے زیادہ محسوس ہونے لگتی ہے۔ لیکن ہم ابھی اس بات کو ادھورا رکھیں گے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم مرحلہ وار اس حقیقت تک پہنچیں گے۔ ہم جانیں گے کہ موت کے وقت حقیقت میں انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور انسان کن قلبی کیفیتوں سے گزرتا ہے، اور وہ کون سے تعلقات ہیں جو اس کے دل پر سب سے گہرا نقش چھوڑتے ہیں۔ لیکن اس سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم ابھی کہاں کھڑے ہیں اور کس خطرناک راستے پر چل رہے ہیں، اور کیا ہم واقعی اس طویل سفر کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ اس لیے اس پوری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں ایک ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ بیان کیا جائے گا جو شاید آپ کی زندگی کا رخ ہی بدل دے۔ جب انسان کی زندگی اپنی آخری لمحات میں داخل ہوتی ہے تو ایک نئی اور انوکھی دنیا اس کے سامنے کھلنے لگتی ہے۔ وہ دنیا جو ابھی تک اس کی مادی نگاہوں سے اوجھل تھی، وہ حقیقت جسے وہ صرف کانوں سے سنتا تھا، اب اس کے سامنے بالکل واضح ہونے لگتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں موت کے وقت کی جو کیفیت بتائی وہ نہایت ہی سبق آموز اور روح کو جھنجھوڑ دینے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک مومن بندے کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو آسمان سے روشن اور منور چہرے والے فرشتے اترتے ہیں۔ ان کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے ساتھ جنت کا ریشمی کفن اور خوشبو لے کر آتے ہیں۔ پھر ملک الموت نہایت نرمی اور محبت کے ساتھ اس کی روح کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے پاکیزہ روح، اپنے رب کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف نکل آ۔ اس وقت اس مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے سے آسانی کے ساتھ ڈھلک جاتا ہے۔ اسے نہ کوئی سختی ہوتی ہے، نہ کوئی تکلیف،
بلکہ ایک ابدی سکون اور اطمینان ملتا ہے کہ وہ اب اپنے پیدا کرنے والے رب سے ملنے جا رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی انتباہ فرمایا کہ جب ایک گناہگار، بدکار اور نافرمان انسان کا آخری وقت آتا ہے تو فرشتے غضبناک اور سخت چہروں کے ساتھ اترتے ہیں۔ ان کے پاس جہنم کا کھرددار اور بدبودار کپڑا ہوتا ہے، اور ملک الموت نہایت سختی کے ساتھ اس کی روح کو پکارتے ہیں کہ اے خبیث روح، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور اس کی ناراضگی کی طرف نکل آ۔ اس وقت اس کی روح ایسے کھینچی جاتی ہے جیسے بہت سی شاخوں والی کانٹے کو گیلی اون میں سے زبردستی کھینچا جائے۔ تصور کیجئے وہ تکلیف، وہ اذیت اور وہ ہولناک خوف جسے بیان کرنا بھی ممکن نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے آخری وقت میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا برتن رکھا تھا۔ آپ بار بار اپنے دست مبارک کو پانی میں ڈالتے اور چہرے انور پر پھیرتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ ان الموت سکرات، یعنی بے شک موت کی بھی سختیاں ہوتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی، جب اللہ کے محبوب اور کائنات کی سب سے افضل ہستی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ فرما رہے ہیں تو ہم جیسے خطا کاروں کا کیا حال ہوگا؟ ذرا سوچئے، ہم نے کتنی بار اپنے پہاڑ جیسے گناہوں کو ہلکا سمجھا، کتنی بار غفلت میں نماز کو مؤخر کیا، کتنی بار محض اپنی انا کے لیے کسی کا دل دکھایا اور یہ سوچ کر آگے بڑھ گئے کہ ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی تو زندگی کی بہاریں باقی ہیں۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ موت کسی کو وارننگ دے کر نہیں آتی، وہ اچانک چھاپا مارتی ہے، اور جب وہ آتی ہے تو انسان کے پاس نہ کوئی عذر ہوتا ہے نہ کوئی راستہ۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہمیں یہ وصیت فرمائی کہ لذتوں کے پاش پاش کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ حال تھا کہ وہ موت کو اس قدر یاد رکھتے تھے کہ ان کی پوری زندگی ہی بدل گئی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آپ کی دہاڑی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ کسی نے عرض کیا کہ آپ جنت و جہنم کے تذکرے پر اتنا نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کر روتے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہاں آسانی ہو گئی تو آگے کا سفر بھی آسان ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ یہاں مشکل ہو گئی تو آگے کی منزلیں اس سے بھی زیادہ کٹھن اور سخت ہوگی۔ یہ وہ ابدی سچائی ہے جسے ہم اکثر دنیا کی رنگینوں میں بھول جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم جوان ہیں اور بہت کچھ کرنا باقی ہے، لیکن کیا ہمیں ایک پل کا بھی یقین ہے کہ ہم اگلا سانس لے پائیں گے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے۔ کوئی آج جا رہا ہے تو کوئی کل، مگر جانا سب کو ہے، اور جب وہ گھڑی آئے گی تو انسان کے سامنے صرف اس کے اعمال کی کمائی کھڑی ہوگی۔ اگر اس نے نیکیاں کی ہوگی تو وہ اس کے لیے نور بن جائیں گے، اور اگر اس نے نافرمانی کی ہوگی تو وہ اس کے لیے اندھیرا بن جائے گی۔ اسی لیے ہمیں آج اور اسی وقت سوچنا ہوگا،
ابھی سے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا اور اپنے رب سے ٹوٹا ہوا تعلق پھر سے مضبوط کرنا ہوگا، کیونکہ جب ملک الموت سامنے آ جائے گا تو پھر توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہوگا اور انسان صرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا رہ جائے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارا ہوتا، کاش میں نے اپنی قیمتی وقت کو لایعنی کاموں میں ضائع نہ کیا ہوتا۔ لیکن افسوس کہ اس وقت ان تمام کاش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے آج ہی زندگی کا بڑا فیصلہ کیجیے اور اپنے دل کو غفلت سے جھنجھوڑیے۔ دنیا میں انسان بہت سے جذباتی رشتوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ کچھ رشتے خون کے ہوتے ہیں، کچھ دل کے، اور کچھ ایسے جن کے بغیر زندگی ادھوری لگتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں محبت اور تعلق رکھا ہے۔ وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، وہ کسی کے لیے جیتا ہے اور کسی کے لیے دن رات محنت کر کے اپنے آرام کو قربان کرتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، ایک معصوم بچہ جب اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو سب سے پہلے اپنی ماں کو پہچانتا ہے۔ اس کی ممتا بھری آواز اور خوشبو ہی اس کی کل کائنات ہوتی ہے۔ اور ماں بھی وہ عظیم ہستی ہے جو اپنی نیند اور خوشیاں اپنے بچے کے لیے نچھاور کر دیتی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہیں۔ پھر باپ کا وہ شفقت بھرا رشتہ ہے جو باہر سے سخت مگر اندر سے اپنے بچوں کے لیے موم ہوتا ہے۔ وہ ان کے مستقبل کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر دیتا ہے۔ پھر اولاد کا رشتہ ہے جو انسان کو ان قربانیوں کا احساس دلاتا ہے جو اس کے والدین نے اس کے لیے دی تھی۔ پھر شریک حیات کا وہ اہم رشتہ ہے جو زندگی کے ہر سرد و گرم میں ساتھ نبھاتا ہے۔ قرآن پاک نے اسے ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، یعنی ایک دوسرے کی عزت اور حفاظت کرنے والے۔ لیکن کیا ہم ان تمام مقدس رشتوں کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اکثر لوگ ان کی قدر تب کرتے ہیں جب وہ بچھڑ جاتے ہیں، اسی لیے ہمیں ابھی سے ان کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ آخری وقت میں یہی چہرے نظروں کے سامنے ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے وقت انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن 3 لوگ اسے بہت شدت سے یاد آتے ہیں۔ پہلا نمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ 3 ہستیاں جن کا ذکر حدیث کی روشنی میں ملتا ہے، ان میں پہلی ہستی انسان کی ماں، جی ہاں، اس کی ماں ہے جس کی آغوش اسے یاد آتی ہے۔ دوسری ہستی اس کی اولاد ہے جن کے مستقبل کی فکر اسے بے چین کر دیتی ہے کہ میرے بعد ان کا کیا بنے گا۔ اور تیسری ہستی اس کا شریک حیات ہے جس کے ساتھ گزرا ہوا ہر لمحہ اس کی یادوں میں ابھرتا ہے۔ یہ منظر ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا میں سب سے قیمتی سرمایہ ہمارے نیک اعمال اور ہمارے پاکیزہ رشتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہے: اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کے اعمال، جن میں سے گھر والے اور مال تو واپس آ جاتے ہیں، مگر صرف اعمال ہی وہ وفادار ساتھی ہے جو قبر کے اندھیرے میں ساتھ رہتے ہیں۔ اس لیے سمجھداری اسی میں ہے کہ ہم آج ہی اپنی ترجیحات کو درست کر لیں۔ دنیا میں رہیں مگر دنیا کو دل میں نہ بسائیں،
اپنے رب کو یاد رکھیں اور اپنے رشتوں کو سنواریں اور سچی توبہ کر لیں، کیونکہ جو لمحہ آج میسر ہے وہی ہمارا اصل سرمایہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ہمیں اس حال میں موت دے کہ وہ ہم سے راضی ہو، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔